الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند صفات کا بیان کیا، آپ کی بعثت و رسالت کے مقصد کو ذکر کیا، اور آپ کی آمد سے قبل جاہلی معاشرے کے جو حالات تھے ان پر بڑی اختصار کے ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ کی آمد سے پہلے وہ واضح گمراہی کی زندگی جی رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں موجود تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت سے ان کی اصلاح ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں کی اصلاح ہوئی وہ دنیا والوں کے لیے مصلح قرار پائے، وہ دنیا والوں کے لیے معیار قرار پائے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان کے بلند درجے پر فائز کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سی خامیاں اور خرابیاں موجود تھیں۔ ہر بندے کے ذہن میں ان کا کچھ نقشہ موجود ہوگا، جن میں سے چند خرابیوں کا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کے موقع پر ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ جس میں اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی عبادت تھی، اور اس زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی۔ ہم لوگ مردار کھا جاتے تھے۔ وہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے اصول و ضوابط سے آشنا نہ تھی۔ ہم لوگ فحاشی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس زندگی میں اپنوں کو اپنا نہیں سمجھا جاتا تھا، رشتہ داری کی کوئی اہمیت اور قدر موجود نہ تھی۔ ہم لوگ قطع رحمی کیا کرتے۔ اس زندگی کے اندر ہمسایوں کو حقوق حاصل نہ تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کیا جاتا تھا۔ المختصر یہ یاکل القوی من الضعیف، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یہ وہ چند بڑی بڑی خرابیاں ہیں جن کا تذکرہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تھا، اور ان خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم ایسی زندگی جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا۔ ہم اس رسول کے حسب و نسب کو جانتے تھے، اس کی صدق و صفا سے واقف تھے، ہم اس کے عفت اور پاک دامنی کے شاہد تھے۔
उस नबी और रसूल की तालीमात को इख्तियार किया, नतीजतन हमारी कौम के लोग हमारे दुश्मन बन गए। अब सोचने की बात यह है कि मक्का वालों ने मुसलमानों के साथ ये जो अदावत और दुश्मनी पाली, इसका सबब क्या है? और ये दुश्मनी इस इंतहा को पहुंची कि अगर मुसलमानों को कहीं पे राहत सुकून मुयस्सर आ रहा है तो उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है कि जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता है, आपकी नजरों से दूर हो जाए, तो बंदा समझता है जी मुझे सुकून है। ना वो दिखाई देगा, ना जज्बात खोलेंगे और ना मुझे कोई परेशानी आएगी। लेकिन यहां मामला बरक्स है। मक्का वालों ने मुसलमानों को तंग किया तो मुसलमानों ने यहां से हबशा की जानिब हिजरत की। एक नहीं, 2 दफा हिजरत की। अब मुसलमान वहां पुरसुकून जिंदगी जी रहे हैं, तो मक्का वाले मंसूबा बंदी करते हैं कि ये मुसलमान वहां पे पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको वापस लाया जाए, इनका सुकून खत्म किया जाए, इनका सुकून छीन लिया जाए। एक बैठक सजाई गई, मजलिस मुनाकिद की गई और 2 बंदे नुमाइंदे बना के नजाशी के दरबार में भेज दिए गए। अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, जिनका ताल्लुक बनु मखजूम कबीले से था, अमर बिन आस अस्सहमी, बड़े जीरक इंसान थे, और इन दोनों को सफारतकारी का मिशन देकर मुसलमानों की हवालगी का मुतालबा करने के लिए नजाशी के दरबार में भेज दिया जाता है। और ये दोनों जाकर नजाशी के सामने मुकदमा क्या रखते हैं कि हमारे इलाके के कुछ नौजवान जो राह रात से भटक चुके हैं, उन्होंने एक ऐसे दीन को इख्तियार कर लिया है जो हमारे दीन के बरक्स है। एक ऐसे दीन पे चल पड़े हैं जो ऐ शाह नजाशी आपका भी दीन नहीं है। तो हमें खतरा और खदशा ये है कि वो यहां रहकर हालात की खराबी का बायस बनेंगे, लिहाजा आप ऐसा करें कि इनको हमारे हवाले कर दें। अब चाहिए तो ये था कि मुसलमान अगर वहां पर सुकून है तो उनको रहने दिया जाता, क्योंकि इनकी तो जान छूट गई थी। लेकिन मक्का वालों की परेशानी कुछ और है। ये मुसलमान जहां भी जाएंगे, जिस किरदार के मालिक बन चुके हैं, ये लोगों को अपने साथ मिलाते चले जाएंगे। उनकी परेशानी ये है कि इनके अंदर जो तब्दीली पैदा हो चुकी है, ये तब्दीली खतरों का बायस बन जाएगी, नतीजतन हम यहां पे जी नहीं सकेंगे। और फिर जब मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की थी, तो इस हिजरत के बाद भी मक्का वालों को सुकून मुयस्सर नहीं आया। सिर्फ 1 साल गुजरा और उनको मौका मिला बदर की लड़ाई, बदर का मार्का बपा करने का, बावजूद इसके कि उसके असबाब खत्म हो चुके थे, कि वो तजारती काफिला जिसको बचाने के लिए ये लोग मक्का से मुसल्लह होकर निकले थे, वो तो मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। अब और तो कोई वजह ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये मुसलमानों से लड़े बगैर वापस नहीं गए और ना ही जाना चाहते थे। और इनका मतबा नजर क्या था कि हम इस्लाम को, अहले इस्लाम को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। हालांकि उस वक्त मुसलमान थे ही कितने, मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जो लड़ने के लिए आए महज 313 थे। जो मदीना तैयबा में मौजूद थे वो भी हल्की सी तादाद में थे। लेकिन इसके बावजूद मक्का वाले ये चाहते थे कि इनको खत्म किया जाए,
تاکہ یہ پریشانی کا سبب نہ بن جائیں۔ تھوڑی سی بات آگے چلاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط لکھے تھے، تو ان میں سے اللہ کے رسول کا ایک خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام بھی تھا، جس کا نام ہرقل تھا، اور اللہ کے رسول نے جب اس کی جانب خط لکھا تو آپ نے بڑے روب و دبدبے کے ساتھ بات کی تھی کہ مسلمان ہو جا، تیری سلامتی اسی کے اندر ہے، اگر نہیں اسلام قبول کرے گا تو تیری ساری رعایا کا بوجھ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ عرب کے خطے سے اس خط کو پانے کے بعد رومی بادشاہ بھی ٹھٹر گیا تھا، خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق معلومات اکٹھی کرنی شروع کی۔ اتفاق سے جس بندے کو دربار میں حاضر کیا گیا وہ اس وقت تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو بعد ازاں مسلمان بھی ہوئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سے سوالات کیے تھے، بہت سی باتیں پوچھی تھی، اور ان باتوں کا تعلق محض آپ کی ذات اور آپ کے کردار کے ساتھ تھا۔ ان باتوں کا تعلق آپ کے سنگیوں ساتھیوں کی استقامت سے متعلق تھا، اور جو اس کا آخری سوال تھا وہ یہ تھا، ماذا یأمرکم، اس نبی کا مشن کیا ہے، وہ نبی تمہیں کہتا کیا ہے، اس نبی کی دعوت کیا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وہ نبی کہتا ہے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ کی بات کا نام ہے۔ باپ دادا کے مذہب اور دین کو ترک کر دو۔ یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، وہ نبی ہمیں کہتا ہے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کریں، وہ نبی ہمیں کہتا ہے ہم صلہ رحمی کیا کریں، وہ نبی ہمیں کہتا ہے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ یہ اس نبی کا مشن ہے، یہ اس نبی کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سننے کے بعد رومی بادشاہ نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، اور اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، ان کان ما تقول حقا، اگر آپ کی ساری باتیں سچ ہیں، آپ نے جو کہا وہ حقیقت پہ مبنی ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے میرے یہ قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس کے مالک بن جائیں گے۔ قدموں کے نیچے زمین کے وہ لوگ مالک ٹھہریں گے۔ اب اس رومی بادشاہ نے یہ تبصرہ کیا تو مسلمانوں کے جنگی اسباب اس نے نہیں معلوم کیے تھے، مسلمانوں کی دفاعی قوت اس نے نہیں جانی تھی، مسلمانوں کی عددی اکثریت اس نے معلوم نہیں کی تھی، اس نے مسلمانوں سے متعلق بہادری یا جمع مردی کے متعلق معلومات حاصل نہیں کی تھی، ان کے کردار کو جانا تھا، ان کی گفتار کو پہچانا تھا، اور ان کے مشن کو جاننے کے بعد یہ تبصرہ کر گیا کہ وہ وقت دور نہیں جب مسلمان روم کی عظیم سلطنت کے مالک بن جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بھی یہی وعدہ کیا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم لوگ بالا ہو، تم لوگ بلندیاں پاؤ گے، لیکن کب؟ جب تم لوگ مومن بنو گے،
जब तुम लोग साहिब किरदार बनोगे। और अल्लाह ताला कहते हैं वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि मोमिनों की मदद हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। हम मोमिनों को तन्हा नहीं छोड़ते हैं, मोमिनों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा जाता है। अहले ईमान हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद के साथ जीते और दुनिया से जाते हैं। बदर वालों के पास क्या था? वो ईमान की ताकत थी जिसने उनको साबित कदमी अता की थी। वो ईमान की कुव्वत थी जिसने उनको लाकर खड़ा कर दिया था। वो ईमान की दौलत थी जिसने उनको पिसपा नहीं होने दिया था। वो ईमानी कुव्वत थी जिसकी बिना पर ये 1000 के लश्कर के साथ लड़ गए थे। जंगे मोता में लड़ने वाले 3000 सहाबा इकराम के पास क्या था? ईमानी कुव्वत थी कि मद्दे मुकाबल 1 लाख का लश्कर है। यके बाद दीगरे इस जंग में मुसलमानों के 3 उमरा, ज़ैद बिन हारिसा, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा जामे शहादत नोश करते हैं। और फिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद अपने हाथ में इस लश्कर की कमान लेकर इनको बचा के वापस मदीना ले आते हैं। आज मजबूरी तौर पे हम अपना जायजा लें तो हम मुसलमान अददी एतबार से बहुत ज्यादा है। हम मुसलमान कसरत तादाद के बावजूद जगह जगह पिट रहे हैं, जगह जगह मार खा रहे हैं, जगह जगह रुसवाई का सामना कर रहे हैं कि तन हमा दाग दाग शुद्ध अंबा कुजा कुजा न हम, कि सारा जिस्म छलनी है, सारे वजूद पे चोटें लग चुकी हैं, मरहम कहां कहां पे रखा जाए। कोई एक मुसलमानों का मुल्क ऐसा कि जो आजादी के साथ सीना तान के जिंदगी गुजार रहा। वजह सिर्फ ये है हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार हमसे रूठ चुका है। हम लोग बातें बड़ी बनाते और करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमली मैदान में इंतहाई खोखले हैं। आप अपने इस शहर की मिसाल ले लीजिएगा। ये बुजुर्ग जानते हैं कि यहां कभी 3 रोजा सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता था। बड़े बड़े उलमा बाहर से आते थे, सामीन आते थे, उन सब के मामलात यहां की जमात किया करती थी। और उस वक्त जमाती अफराद की तादाद कितनी थी? मेरी मालूमात के मुताबिक जो बुनियादी बंदे थे वो फकत 7 अफराद थे। और वो 7 बंदे इस अंदाज से काम कर रहे थे कि वो बुनियादें फराहम करके गए। आज वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी उन बुनियादों के ऊपर बड़ी बड़ी मसले खड़ी हो चुकी हैं। और उन लोगों की जो अफवात मौतें हुई, वो लोग जब फौत हुए तो इंतहाई खैर के साथ इस दुनिया से गए थे। कोई इसी मस्जिद की टूटियों के ऊपर बैठा बैठा अल्लाह के पास पहुंच जाता है। कोई इसी मस्जिद में वुजू करते करते अल्लाह के हुजूर पहुंच जाता है। किसी का खात्मा किसी अंदाज से, किसी का किसी अंदाज से, अलगद सारे खैर के साथ दुनिया से जाते हैं। आज हम अददी एतबार से बहुत ज्यादा होने के बावजूद बेअमल भी हैं, बेबरकतें भी हैं, और इंतहाई कमजोर भी हैं, और इंतहाई नाअहल भी हैं। ना हमारे किरदार से कोई मुतासर होता है, ना हमारी जुबान से किसी की इस्लाह हो पाती है, ना हमारे कारोबार से किसी के अंदर कोई तब्दीली आती है, ना कोई हमारे पास अगर मुलाजमत करता है तो वो हमारी ईमानदारी की गवाही देने के लिए तैयार होता है। लेकिन आज भी हमारा दावा यही है कि
کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے پاسباں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے متبع ہیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے انتہائی دور جا چکے ہیں۔ ہم نے اپنے مسلک کی اور اپنے دعوے کی بنیاد جہاں پہ رکھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، ایک جماعت جنت پہ جائے گی اور وہ جماعت اس منہج پہ چل رہی ہوگی جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ جماعت اس راہ کی راہی ہوگی جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کس راستے پہ گامزن تھے؟ ان کے پاس کون سا منہج تھا؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ماننے والے تھے۔ آسمان سے وحی آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس کی تشریح و توضیح کر دیتی، صحابہ کرام اس کو اپنا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اہل حدیث بھی اسی منہج کے داعی اور دعوے دار ہیں، لیکن نہ ہماری خوشیاں اس کے مطابق ہیں، نہ ہمارے غم اس کے مطابق ہیں۔ کیا خود کو اہل حدیث کہلوانے والوں کے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے تو ڈھول نہیں پیٹے جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خود کو اہل حدیث کہلوانے والے شادی کے موقع پر موویاں اور فلمیں نہیں بنواتے ہیں؟ خود کو اہل حدیث کہلوانے والے بلا وجہ کی تصویریں نہیں کھنچواتے رہتے ہیں، سیلفیاں نہیں لیتے اور دیتے رہتے ہیں؟ خود کو اہل الحدیث کہلوانے والے شادیوں کے موقع پر رشتہ داری کرتے ہوئے کون سا معیار اپنے پاس رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو والدین بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے دین کو ترجیح دیتے ہیں، دین سے متعلق خبر گیری کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ یہ ضرور دیکھیں کہ دکانداری اس کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے، اس کی آمدن دن کی کتنی ہے، اس کے پاس گاہک کتنے آتے ہیں، اس کا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہے، اس کے نام مکان ہے کہ نہیں ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تو ملازمت جاب ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، رمضان آتا ہے اس نے کبھی روزے رکھے کہ نہیں رکھے، اس کا کاروبار نصاب زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہے، یہ اس کو حلال بھی کر رہا ہے یا حرام ہی کھاتا جا رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ کبھی ہم اہل الحدیث نے اس معیار کو جانچنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں ہیں۔ آپ غمی کے موقع کو دیکھ لیجئے گا، اموات ہوتی ہیں، فوتگیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا اہل الحدیث کے گھر میں بچھنے والی، چٹائی پہ بیٹھنے والے ہاتھ اٹھا نہیں دیتے ہیں دعا کے لیے؟ یہ کون سی شریعت سے انہوں نے سیکھا ہے؟ یہ کہاں سے ان کو پتا چلا ہے؟ کیا یہ بھی لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے جا کے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں جا کے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں؟ نہ اپنے مسلک کی پاسداری کرتے ہیں، نہ عقیدے اور منہج کی قیادت کا لحاظ کرتے ہیں، بس دیکھا دیکھی اس راہ پہ چل پڑے ہیں جس راہ سے کبھی یہ لوگوں کو روک کے کتاب و سنت کے قریب لایا کرتے تھے۔ اپنے معاملات دیکھ لیجئے گا، اپنی عادات کو دیکھ لیجئے گا۔ نوجوان خود کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں لیکن داڑھی مونڈتے ہیں، تو کس نبی کے ساتھ تم نے اپنا ناطہ جوڑنے کی کوشش کی ہے جس نبی نے بار بار داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ خود کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں لیکن کبھی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کبھی اپنے لباس کو اس کے مطابق نہیں سلواتے ہیں کہ میری شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہے۔ چلتے پھرتے آپ کو نوجوان اہل الحدیث نظر آئیں گے
کیا یہ صرف نماز کے لیے ہی ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے اور شلوار کو اوپر کر لیا، جیسے ہی نماز جماعت مکمل ہوئی اسی مسجد میں کھڑے ہوئے لوگ پاؤں چھڑک رہے ہوتے ہیں، اپنی شلوار سیدھی کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی کا نام اہل حدیثیت ہے، یہی منہج کتاب و سنت ہے۔ نہ ہماری عادات کے اندر، نہ اطوار کے اندر، نہ ہمارے معاملات کے اندر کتاب و سنت دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیسا منہج ہے جس کے ہم علمبردار ہوا کرتے تھے؟ کاروبار کرنے لگتے ہیں، کیا حلال اور حرام کی پہچان کر کے شروع کرتے ہیں، یا کاروبار پہلے کرتے ہیں بعد میں جا کے حلت اور حرمت کو پوچھتے ہیں؟ اس میں ڈبکیاں پہلے لگا لیتے ہیں، بعد میں نہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنے اہل الحدیث ہیں جو اپنے بچوں کو بینکنگ کی تعلیم دیتے ہیں کہ جائیں گے یہ بینک کی نوکری کریں گے؟ کیا یہ نوکریاں کہ جن کے اندر سود کے لین دین ہوتے ہیں شرعاً جائز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو ایک ایسا منہج دیا تھا جو سب سے نکھرا ہوا تھا، نتھرا ہوا تھا، جس کا دور دور تک کوئی مد مقابل نہیں تھا، اور جب تک مسلمانوں نے، اہل الحدیث نے اس کے ساتھ وفا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اور جب یہ اس سے پیچھے ہٹے نتیجتاً لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی ایک بات کی طرف بلانے والے ہیں، ان میں اور فلانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ان کے اپنے چکر ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم یہ چکر نہیں ہے، یہ وہ منہج ہے جس پہ صحابہ اکرام ساری زندگی ڈٹے رہے، اور اس پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنوں کی رشتہ داریوں کو خاطر میں نہیں لائے تھے۔ یہ نہیں دیکھا تھا کہ فلاں معاملے میں یہ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، فلاں روٹھ جائے گا، فلاں روٹھ جائے گا، بس دیکھا تو یہ کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں، بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ اس راہ کی طرف پلٹنا پڑے گا جس راہ پہ صحابہ کرام جب چلے تو دنیا والے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جب محمد کو رسول مانا تو پھر کسی کی نہیں مانی ہے تو محمد رسول اللہ کی مانی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے باوجود بھی بہت سو کی مانی ہے اور مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے متعلق سوچئے گا، اپنی اولاد سے متعلق سوچئے گا۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج کی رات اسے بستر پہ نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، لیکن ہر بندہ اپنا جائزہ لے، کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنی اس حالت اور کیفیت میں اللہ کا سامنا کر سکوں، اپنے معاملات کا جواب دے سکوں، اپنے اخلاق و کردار سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سوالات ہوں ان کو اچھے انداز سے جواباً پیش کر سکوں۔ یقیناً میں اور آپ جب خود کو اس محاسبے میں لے کے آئیں گے تو پھر کچھ خیر آ جائے گی، اور اگر ہم اپنا محاسبہ ترک کر بیٹھے تو پھر خیر نہیں، شر ہی شر آئے گا، پھر بیماریاں پیدا ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، اور مسائل بھی ایسے کہ جو نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کفِ افسوس بلتے رہ جائیں گے۔ پلٹ آئیے اس راہ کی طرف جس راہ پہ چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت ایسا ایمان لانے کے اندر ملتی ہے جیسا ایمان صحابہ کرام لائے تھے۔ پلٹ آئیے اس راستے پہ کہ جس راستے پہ چلنے والے مومنوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو کہا تھا آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح یہ انسانیت کے لمبردار ایمان لائے ہیں تو پھر تمہارے ایمان کی ویلیو بنے گی۔ پلٹ آؤ اس راستے کی طرف جس راستے سے ہٹنے والوں کو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی۔ وہ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے جس راستے پہ چل کے وہ دنیا میں
اللہ کے ہاں مقام پا گئے تھے، دنیا میں معزز گردانے گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں، ارکان اسلام کی اصلاح کر سکیں، ایمانیات سے متعلق جو ہمارے ذمہ عائد ہونے والے عقائد ہیں ان کی اصلاح کر سکیں۔ اب یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ جنت مومنوں کے لیے ہے، اس بندے کو جنت ملنی ہے جس بندے کے پاس ایمان موجود ہوگا۔ یہ صرف اہل حدیث کہلوانے سے بندہ یہ سمجھے کہ میرا ایمان اب لٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور ہو بھی بے نمازی، روزے بھی نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو، حج فرض ہے نہیں کر رہا ہے، ساری اپنی منمانیاں کرتا رہا ہو، تو یہ اس کی بھول ہے۔ ایسے جنت نہیں ملے گی، ایسے جنت کے سودے نہیں ہوں گے۔ یہ 11 چیزیں صرف سن لیں اختصار سے۔ 5 ارکان اسلام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور 6 ایمانیات سے متعلق وہ بنیادی عقائد ہیں جن کا ذکر حدیث جبریل میں موجود ہے۔ اور جب یہ 11 چیزیں بندے کے پاس ہوں گی، ان کا مالک بندہ بنے گا، اس کے عقیدے، اس کے نظریے اور کردار سے یہ جھلکیں گی، تو پھر بندے کے پاس تھوڑا سا ایمان آئے گا۔ آگے پھر ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جیسے جیسے وہ عملی طور پہ مستحکم ہوتا جائے گا اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنائیں، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو ایمان والی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ یہ اللہ سے سوال کیجیے گا، اور یہ پھر اسی کو ملے گی کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں، ہمیں خیر پہ رکھیں، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام والی زندگی نصیب کریں، ایمان والی موت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائیں، روزے رکھنے والا بنائیں، زکوٰۃ دینے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم خیر کے معاملات میں ایک دوسرے کے معاون بن سکیں، ہر شر سے ہم خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کر سکیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ Thank you for watching.